سینٹ انتخابات قریب آنے پر حکمراں جماعت کی صفوں میں ہلچل بڑھ رہی ہے۔ کوئی ہے جو تحریک انصاف کے لوگوں کو خریدنے کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں اس کا پتہ ہے۔ وزیر اعظم منتخب نمائندوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، مختلف علاقوں کے دورے کر رہے ہیں، منتخب اراکین کے لیے فنڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری کے بجائے اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا اور اب آئینی ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس سب کے باوجود کچھ تحریک انصاف رہنماؤں کو جہانگیر ترین کی یاد ستا رہی ہے۔ ڈان اخبار میں منصور ملک کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض کے ساتھ دیگر رہنما بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں اراکین کو قابو میں رکھنے کے لیے پارٹی کو جہانگیر ترین کی ضرورت ہے۔ ان اراکین کا یہ بھی خیال ہے کہ نون لیگ سینٹ کے لیے ووٹ خریدنے کے لیے میدان میں ہے اور اراکین صوبائی اسمبلی کی وفاداری خرید سکتی ہے۔ راجہ ریاض نے بھی دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نے بھی ان کی اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ سینٹ انتخابات کے لیے تجربہ کار ٹیم کی ضرورت ہے۔ ان تمام قیاس آرائیوں کو وزیر اعظم کی آج کی گفتگو سے بھی تقویت ملتی ہے جو انہوں نے ساہیوال میں صحافیوں سے کی۔ عمران خان نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں بولیاں لگتی ہیں، ابھی سے بولیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کون سا سیاستدان پیسے اکٹھے کر رہا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے۔ ہم نے پچھلے الیکشن میں 20 ممبرز کو نکالا، 5-5 کروڑ روپے ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے لیے ہیں۔ سارے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی یہ پتہ ہے کیونکہ ابھی سے ہی ریٹس لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کتنی ریٹ لگ رہی ہے، کس اسمبلی میں کتنے آ کے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے کتنے پیسے لگ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر اب پورے پیسے اکٹھے کر رہا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے۔ پہلے ہم عدالت میں بھی ہم گئے ہیں، ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لے کے جا رہے ہیں اسمبلی میں۔ پتہ ہے سب کو کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم یہ بل پریزنٹ کریں گے تاکہ ساری قوم کے سامنے سب کو پتہ ہو کہ کون اس ملک میں کوشش کر رہا ہے کرپشن ختم کرنے کی اور کون اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں کرپشن کو بچا رہے ہیں۔ اس سارے معاملے کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ 2 روز قبل ہی خود وزیر اعظم نے منتخب اراکین اسمبلی کو 50 کروڑ روپے فی کس ترقیاتی فنڈز دینے کی منظوری دی۔ حالانکہ ماضی میں وزیر اعظم منتخب اراکین کو فنڈز دینے کی سختی سے مخالفت کرتے رہے۔ کسی ایم این اے ایم پی اے کو کبھی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملے گا، 90 دن میں بلدیاتی الیکشن کروا کے سارے فنڈ نیچے گاؤں تک ایم پی ایس ان کا کام قانون سازی ہونا چاہیے، ان کا کام ڈیولپمنٹ فنڈ لینا نہیں چاہیے۔ 90 ارب روپیہ یہ شاہد خاقان عباسی نے ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ نون لیگ کے ایم این ایز کو دے رہا ہے۔ یہ ادھر سے کرپشن شروع ہوتی ہے۔ کون سی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر ایم این ایز اور ایم پی ایس کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں؟ آپ ایم این اے اور ایم پی اے کو جو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں یہ بند کر دیں گے؟ اس بار ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ اپنے ایم این اے ایم پیز کو اس لیے نہیں دینے کہ یہی ہے کرپشن یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کانٹریکٹر آ جاتے ہیں، ایم پیز بن جاتے ہیں، کانٹریکٹر ایم این ایز بن جاتے ہیں۔ وہ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ وہی گورنمنٹ انہی کو کانٹریکٹ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے اربوں پتی بن جاتے ہیں۔ یہ سسٹم ہی غلط ہے، یہ سسٹم کرپشن کو پروموٹ کرتا ہے۔ جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں، آپ پاور میں آتے ہیں، آپ ڈیولپمنٹ فنڈز ایک ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آپ اگر ان کو آپ ساتھ ملانا ہو تو زیادہ فنڈز دی۔ انہوں نے گروپ بنا لیا، فارورڈ بلاک بنایا، آپ فنڈز کے لیے بنایا۔ ہم نے پختونخوا میں یہ سب کچھ دیکھا۔ ایم این اے اور ایم پی کو یہ جو رشوت دیتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ۔ بلدیاتی انتخابات ہوئے نہیں ہیں، عدالتیں سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں اور جو بلدیاتی فنڈ ہیں وہ ضرور مختلف ایم این ایز اور ایم پی ایس کو دیے جا رہے ہیں، ترقیاتی فنڈ ضرور دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب اور فاضل حسین صاحب موجود ہیں۔ شامی صاحب بہت شکریہ، فاضل حسین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شامی صاحب یہ واقعی کچھ ناراضیوں کا مسئلہ ہے کہ ایم پی ایز ناراض ہیں اس لیے اوپن بیلٹنگ کی فنڈز دینے کی یہ ساری کی ساری باتیں کی جا رہی ہیں، یا پھر واقعی کوئی خریدار ہیں جس کی وجہ سے حکومت چاہتی ہے کہ جی یہ کرپشن نہ ہو، اوپن بیلٹنگ ہو، اور جس کی وجہ سے اتنے زیادہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی گئے، پھر اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لے کر آ رہے ہیں، یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں؟ پیسے لے کر تو کوئی گھوم نہیں رہا، نہ میں نے کوئی ایسی خبر سنی ہے، نہ کوئی اس وقت مسلم لیگ نون کی صفوں میں یا پیپلز پارٹی کی صفوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس پیسوں کی بوریاں ہوں اور وہ لے کے پھر رہا ہو۔ لیکن حکومت کے اندر ایک ناراضگی کی لہر تو پائی جا رہی ہے اور کئی ایم پی ایس جو ہیں وہ غیر مطمئن ہیں، اور یعنی اتنے سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں
جن میں بغاوت کے جراثیم ہیں، اس کے بارے میں تو کوئی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال ایک ایسا موقع ہے جبکہ حکومت جو ہے وہ پریشان ہے اور اضطراب میں مبتلا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کی حکومت کی پریشانی کہ وہاں ایک خاتون رکن اسمبلی ہیں جنگ کی، وہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی ایک عرصے سے، لیکن ان کا تبادلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے اچانک ان کا تبادلہ کر دیا گیا کیونکہ وہ خاتون رکن اسمبلی جو ہے وہ وزیر اعظم سے جا کر ملی تھی۔ تو ایک حکومت کی صفوں میں ایک بھگدڑ سی تو مچی ہوئی ہے، اور کتنی یہ حقیقی ہے اور کتنا یہ خود حکومت اپنے آپ سے ڈر رہی ہے، اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ پنجاب کی سیاست جو ہے اس کے بارے میں آپ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہر چیز ہموار طریقے سے چلے گی۔ اور اس وقت عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ ہو اور خفیہ بیلٹ نہ ہو، تو اس کی تہ میں یہ خوف بھی پوشیدہ ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے بعض لوگ جو ہیں ان پر بھی کام ہو رہا ہے، ان کو بھی توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور خود کچھ ٹوٹنے کے لیے موجود بھی ہیں۔ تو مناسب یہ ہوگا کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں خفیہ بیلٹ کے ذریعے الیکشن نہ کرائیں اور ترمیم کر لیں دستور میں، تاکہ جس کی جتنی نشستیں ہیں اس کو وہ مل سکیں۔ اور ظاہر ماضی میں خود اپوزیشن کا موقف رہا ہے اس حوالے سے کہ خفیہ اگر ہوتی ہے رائے شماری تو اس کی وجہ سے کرپشن بڑھتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جب یہ ترمیم آئے گی تو اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ فاضل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، واقعی کچھ بہت زیادہ لوگ ناراض ہیں جس کی وجہ سے اتنی ایکٹیو حکومت ہو گئی ہے، فنڈز بھی دیے جا رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں، ترامیم بھی لائی جا رہی ہیں، عدالت سے بھی رجوع کیا جا رہا ہے، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیے شاہ زیب، ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ وہ بہت بڑا حصہ ہے یا درمیانہ ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کچھ انریسٹ ہے، کچھ جو ہے وہ بے اطمینانی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب، خصوصاً جو پنجاب میں جس طرح کی پولیٹیکل مینجمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی کمزور ہے۔ اور وہ نہ صرف یہ کہ پنجاب صوبے کو کس طریقے سے گورن کیا جا رہا ہے، بلکہ سینٹر سے، اسلام آباد سے جو پنجاب کی جس سیاسی طریقے سے اس کو چلانے کی ضرورت تھی وہاں بھی کمزوری آ رہی ہے۔ اور اسی لیے جو اس دن آپ نے سنا میٹنگ میں کہ راجہ ریاض صاحب نے جو جہانگیر ترین صاحب کا ذکر کیا، وہ صرف جہانگیر ترین صاحب کا ذکر نہیں تھا، وہ شاید یہ خواہش تھی کہ ہمیں کوئی ایسا شخص چاہیے جو پنجاب اور پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کو مینج کر پائے، آن اے ڈیلی بیسز باقاعدہ طور پر ان کے کام کرے، ان کی ضروریات پوری کرے، اور ساتھ ساتھ سینٹر میں وزیر اعظم کو جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے پولیٹیکل ایڈوائس دے۔ یہ بڑا کی جگہ ہے جو جہانگیر ترین صاحب جب سے گئے ہیں وہ ابھی تک کو پلے نہیں کر پایا، اور اس کی وجہ سے جہانگیر ترین صاحب کی جانے کے بعد اور ان کی پولیٹیکل مینجمنٹ کا جو امپورٹنٹ رول تھا وہ ختم ہونے کے بعد یہ پہلا بڑا ٹیسٹ آ رہا ہے سینٹ الیکشنز کا، اور اس لیے گورنمنٹ جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ حد تک انسیکیور ہو رہی ہے۔ اور یہ کیا حکومت سے ناراضی ہی وجہ ہے، یا پھر واقعی پیسوں کا معاملہ بھی ہے جس کی وجہ سے خود وزیر اعظم کو اپنے ماضی کے موقف کے برعکس یہ ترقیاتی فنڈ دینے پڑے، حالانکہ وہ ماضی میں کہتے تھے کہ کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک کمبینیشن ہے، دونوں طرف ہے۔ دیکھیں، ایک تو اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسے چلتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس باری چل رہے ہیں، اور یہاں تک وزیر اعظم عمران خان کی بات درست ہے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ ایک پرابلم ہے ہمارے سسٹم میں، تو ہم اس کو حل کرنے کے لیے کیوں نہیں کوئی طریقہ کار جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہے۔ تو یہاں تک تو وزیر اعظم کی بات بالکل درست ہے، اور اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو پرابلم ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی کے جو الیکٹیبلز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ان میں ایک رنجش کا پہلو ہے، کیونکہ وہ ان کے معاملات اس طریقے سے حل نہیں ہو پا رہے، ان کو وہ اس طرح کی سپورٹ نہیں مل پا رہی جو جہانگیر ترین جیسا کچھ شخص دیا کرتا تھا، اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی سینٹر میں اس طرح کا بڑا پنجاب ایکسپرٹ نہیں ہے جو تمام تر پنجاب کی پولیٹیکل معاملات کو بھی چلائے، اور ساتھ اس کی جو ہے وہ وزیر اعظم سے بھی اتنی ڈائریکٹ ایکسس ہو کہ کوئی کام رکے نہ۔
تو یہ میرے خیال میں احساس اب پہلی بار گورنمنٹ کو ہو رہا ہے کہ ان پرابلمز کی وجوہات سے سینٹ میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. پیسوں کا معاملہ بالکل ہے اور شاید اس وجہ سے حکومت کو بھی اور زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے. یہ اہم بات ہے. شاہد صاحب میں ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے حکومت پر کارکردگی اور گورننس کے حوالے سے تو تنقید ہو ہی رہی تھی. وزیر اعظم عمران خان اس بات کا بھی وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ گورننس بہتر کریں گے, مگر جو سب سے اہم وعدہ تھا وہ کرپشن کم کرنے کا اور لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا. دولت تو واپس نہیں آئی, ایک بیانیہ براڈ شیٹ کی وجہ سے بنا کہ جی الٹے پیسے واپس گئے, اور ظاہر ہے اس میں جو جنرل مشرف کے دور میں معاہدہ ہوا اور توڑا گیا اس کا کردار ہے. مگر ساتھ ہی جو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی ہے جس میں دونوں سال کرپشن بڑھنے کا تاثر ہے, آپ کے خیال میں یہ اپوزیشن کو فائدہ دے گا یا اس قسم کی رپورٹ سے اب حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنا ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی تحریک ناکام ہو گئی؟ دیکھیے, حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ تو اس سے سخت متاثر ہوا ہے, اور حکومت نے یعنی جھوٹ بولا ہے اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے بارے میں یہ رپورٹ ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اور آپ نے بھی اسے واضح کر دیا اور دوسرے جو میڈیا کے حلقے ہیں ان میں بھی یہ بات واضح ہو چکی کہ یہ مسلم لیگ نون کا معاملہ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا معاملہ ہے. اور اس کا سب سے بڑا نعرہ جو کرپشن تھا, اور وہ کرپشن کو ختم نہیں کر پائی بلکہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے. اور اب اس میں جو کریڈیبلٹی ہے حکومت کی وہ تو مجروح ہو رہی ہے, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھائے گی, یہ اپوزیشن اپنی جگہ اپنے آپ سے الجھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں, اپوزیشن اس لیے حکومت کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہی, اور حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ ایک فرق ہے جو دونوں میں نظر آتا ہے. جو حکومت ہے وہ اس کی کمپیننگ بڑی زبردست ہے, اس کے ترجمان جو ہیں وہ بس ایک الٹی سیدھی ہانک دیتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں اور پھر اسی کو حقیقت سمجھ کر اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں. لیکن جو اپوزیشن ہے اس کا جو بیانیہ ہے وہ کچھ ہانپ کر چل رہا ہے, کوئی ٹوٹ کر چل رہا ہے. ایک اس کے اندر بھی ایک طاقت اور قوت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. فاضل صاحب, یہ جو بیانیہ ہے ظاہر ہے عمران خان صاحب کا, وہ تو خود کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف میں نے بیانیہ بنا کر میں الیکشن جیتا ہوں, اور پھر وعدے بھی بعد میں کرتے رہے. یہ کرپشن بڑھنے کا تاثر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی دونوں سال رپورٹ آنا اور بڑھ جانا, پھر ان کا تصدیق کرنا کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت کا ڈیٹا ہے, کتنا جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے اس کو متاثر کرے گا؟ اور آپ کو لگتا ہے اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے, یا اپوزیشن کی تحریک میں وہ جان نہیں ہے کہ وہ فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیے شاذیب صاحب, میرا خیال میں یہ جو خبر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ماضی میں جب یہی خبر آتی رہی ہے تو اس سے کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ سیاسی فائدہ اٹھایا, اور جو اس وقت کا ان کا بیانیہ تھا کہ جی حکومت جو ہے اور حکمران ہیں وہ کرپٹ ہیں, اس بیانیے کو کس طریقے سے اسی خبر کی بنیاد پر مستحکم کیا. اب عجیب صورتحال ہے کہ یعنی کہ اس بیانیے کی نفی کرتی ہے یہ خبر جو آئی ہے, لیکن اب دیکھیے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے بیانیے کو حکومت کے خلاف اتنی تیزی سے آگے بڑھانے میں ناکام ہو رہی ہے جتنا کہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں کرتی تھی. تو میرے خیال میں خبر بہت بڑی ہے, لیکن اپوزیشن اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہی, اور شاید اپوزیشن کا جو بیانیہ بنانے کا جو ایک فیلئر ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا جیتا جاگتا ثبوت ہے. تو شامی صاحب, جو پہلا فیز تھا پی ڈی ایم کا, اس کا جو ڈیڈ لائن تھی وہ بھی نہیں میٹ ہوئی, وہ فیز تو ناکام ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کوئی دوسرے فیز میں یہ دوبارہ مومنٹم پکڑ سکتے ہیں اس حکومت کے خلاف, یا اب مومنٹم دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا پی ڈی ایم کے, اب یہ حکومت نہیں گرا سکتے؟ دیکھیے, پی ڈی ایم حکومت کو ڈراتی تو رہے گی اور ڈرانے کی صلاحیت اس میں ہے, اور حکومت کے اعصاب پر بھی سوار ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اٹھتے بیٹھتے خود وزیر اعظم, ان کے وزراء, ان کے خصوصی معاون وہ پی ڈی ایم کی بات کرتے چلے جاتے ہیں, اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی. لیکن پی ڈی ایم جو ہے اس سے بھی کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں. ایک اس نے موسم کا خیال نہیں رکھا, اس نے وبا کا خیال نہیں رکھا, اور ایک اپنی دھن میں ایک ایسا ایجنڈا مرتب کر لیا جس پہ عمل نہیں کر سکی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اونچ نیچ ہوتی رہے, لیکن پی ڈی ایم جو ہے اس کا دورانیہ لمبا ہو جائے گا اس کی جدوجہد کا, اور وہ کوئی بہت جلد نتائج حاصل تو نہیں کر سکے گی, لیکن انتخاب جو
اس کی گھڑیاں قریب آئیں گی اس وقت اس میں ایک قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور اگر ابھی بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے تو یہ بھی ایک بڑا مارکا ہوگا اور حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے. اپوزیشن پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی اور سندھ میں تو حالات جو ہے وہ ظاہر ہے سب کے سامنے. فاضل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اپوزیشن اب کوئی خطرہ ہے اس حکومت کے لیے یا وہ خطرہ ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیے، مجھے اس وقت پی ڈی ایم فوری طور پر حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں لگ رہی. اگر ہم خطرے کو ڈیفائن کریں اس پیراہے میں کہ کیا حکومت جو ہے وہ اس کی چھٹی ہو سکتی ہے، حکومت کی چھٹی ہوتی نظر نہیں آ رہی. ہاں، کچھ ایک دم کوئی ایک یعنی کہ انفورسین کو معاملہ ہو جائے، جس طرح کہ آپ کو یاد ہے کہ پینما ہو گیا تھا، تو وہ الگ کوئی بات ہے. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو پی ڈی ایم کی جو ایک مرکزی جو تھریٹ تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اب میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی یہ بہت حد تک اندازہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے ان کا ہدف اب 2023 کے الیکشن ہوں گے اور اسی حوالے سے وہ کوشش کریں گے کہ حکومت کے اوپر دباؤ جاری رکھیں. لیکن ٹرانسپیرنسی کی جو رپورٹ آئی ہے، جس طریقے سے اپوزیشن نے اس کو ٹریٹ کیا ہے، اگر انہوں نے دباؤ اسی طرح رکھنا ہے تو میرا خیال ہے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. بہت شکریہ.